رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. اور ان کے پاس جب اللہ کی طرف سے یہ آخری کتاب آئی جو ان تعلیمات کی تصدیق و تائید کر رہی ہے جو ان کے ہاں موجود ہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ خود منکروں کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے، اب جب وہ کتاب آ گئی اور وہ رسول آ گئے جن کے بارے میں یہ خوب واقف تھے تو ان کا انکار کر بیٹھے. ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو. کتنی بدترین چیز کے بدلے انہوں نے اپنا سودا کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کرنے لگے اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہے اپنا فضل فرمائے، اپنا فضل نازل فرمائے، حسد کرنے لگے اور جلنے لگے تو یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ٹھہرے اور ان کافروں کو رسوا کن سزا دی جائے گی. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا اس کو مان لو
تو جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو نازل کیا گیا ہم اس کو مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نازل ہوا اس کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ حق ہے، اور ان کے پاس جو حق باقی بچا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ان سے پوچھئے کہ اگر تم ماننے والے ہی ہو تو تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ موسیٰ تمہارے پاس دلائل لے کر آئے اور ان کے طور پر جانے کے بعد تم نے بشرے کو معبود بنا لیا، اور تم غلط کار و مجرم تھے۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا اور طور پہاڑ تم پر اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جو کچھ تم کو دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور بات سنو۔ تو تمہارے ان بگڑے ہوئے اسلاف نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ان کے دلوں اور رگ و ریشے میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی عقیدت و عظمت سرایت کر گئی تھی۔ ان سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر خالصتاً تمہارے لیے ہے اور لوگوں کا کوئی حق نہیں جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ ہرگز یہ اس کی تمنا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں اور بد کرداروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ ان کو زندگی کا بہت زیادہ حریص پائیں گے، مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں ہر ایک کی تمنا ہے کہ 1000 سال جیے، حالانکہ لمبی عمر کی وجہ سے ان کو عذاب سے تو بچایا نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے کردار سے بخوبی آگاہ ہے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی ہی چل رہی ہے، آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 96 تک تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ ترجمے سے ہی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہودیوں کے جرائم کی فائلیں کھولی جا رہی ہیں، جو ان کا ریکارڈ رہا ہے تاریخ میں، ان کے جرائم کا اور ان کی مکارانہ چالوں کا اور ان کی بدعنوانیوں کا جو ریکارڈ ہے، قرآن پاک اس ریکارڈ کے خاص پہلوؤں کو پیش کر رہا ہے۔ یہ ان کو بھی سبق ہے اور مسلمانوں کو بھی سبق ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سبق ہے کہ کسی قوم کو ترقی کیوں ہوتی ہے اور زوال کیوں ہوتا ہے، کوئی کیسے اٹھتا ہے اور کیسے گرتا ہے، چڑھائی کے لیے کیسی محنت کرنی پڑتی ہے، اور زوال کس طرح سے ایسے راستے پر آ جاتا ہے کہ جہاں انسان ڈھلکتا چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے۔ ترقی کرنا بہت مشکل ہے، تنزل اختیار کرنا بہت آسان ہے، نیکی کے کام کرنا بہت بھاری محسوس ہوتا ہے، اور برائی بہت آسان ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی ایک جھوٹی لذت ہوتی ہے اور اس کے لیے پیچھے شیطنت ہوتی ہے، تو انسان برائیوں کو جلدی قبول کرتا ہے۔ یہودیوں کی جو تاریخ ہے اس کے چیپٹر کھولے جا رہے ہیں، اس کی فائلیں کھولی جا رہی ہیں۔ انہی جرائم میں سے جن میں یہودی ملوث رہے ہیں، ایک جرم یہ تھا کہ جب قرآن پاک نے انہیں خطاب کیا اور آخری کتاب نازل ہونا شروع ہوئی، پہلے مکہ میں اس کا نزول ہوا، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور قرآن پاک کا مدنی دور میں نزول ہوتا رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کی صورتیں ہو یا مدنی دور کی صورتیں ان کے سامنے پیش کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ قرآن پاک صرف ان لوگوں کے لیے تو محصور نہیں کر دیا گیا ہے کہ جو اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے، اس کا خطاب تو تمام انسانوں سے، تمام اہل مذاہب سے، تمام ممالک کے باشندوں سے، ہر فرد بشر سے۔ تو ایسی شکل میں مدینہ منورہ میں اس کا جو خطاب تھا وہ خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں تھا، وہ خطاب یہودیوں سے بھی تھا، مشرکوں سے بھی تھا، کافروں سے بھی تھا، عیسائیوں سے بھی تھا، اور
جتنے لوگ بھی سامنے آتے چلے گئے وہ مخاطب ہوتے چلے گئے. اور یہاں چونکہ سورۃ البقرہ میں ایک بہت بڑے باب میں لمبے چیپٹر میں یہودیوں کی کہانی سنائی جا رہی ہے. بنی اسرائیل نے جو ظلم کیے ہیں، تاریخ میں ان کا جو کردار رہا ہے، اسی کو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بات بالکل ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنی صلاحیت اور اہلیت کھو دی تھی. اب وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ ان پر لعنت ہوتی، اب وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ ان پر عذاب آتا. لہذا اللہ کی طرف سے عذاب کا جب فیصلہ ہوتا ہے یا کسی پر لعنت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اسباب در اسباب ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پہلی غلطی پر پکڑ ہو گئی ہو، بہت سخت پکڑ ہو گئی. اللہ تعالیٰ بڑی مہلت دیتا ہے، بڑا موقع دیتا ہے، پکڑتا ہے دیر سے لیکن پھر سخت پکڑ ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت. اب یہاں ان کا جو رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک میں تورات کے بیانات ہیں، انجیل کے بیانات ہیں، زبور کے بیانات ہیں، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صحیفے دیے گئے ان کے بیانات ہیں، حضرت نوح کو جو صحیفے دیے گئے ان کے بیانات ہیں. ان کتابوں کے اقتباسات ہیں، ان کے کوٹیشنز ہیں، ان کے حوالے ہیں. اور جو بھی تورات سے واقف ہے، انجیل سے واقف ہے، زبور سے واقف ہے، وہ اگر قرآن پاک کے ساتھ بیٹھ کر کمپیریٹیو اسٹڈی کرے، وہ ایک ایسا مطالعہ کرے کہ جس میں دونوں کتابوں کا اور ان کا تقابل کیا جائے. تقابلی مطالعہ کرنے سے ایسے ایسے حقائق سامنے آتے ہیں اور پردے اس طرح ہٹتے ہیں اور ایسا نظر آتا ہے کہ تورات بول رہی، انجیل بول رہی. یعنی بعض وقت تو بالکل وہی مضامین جو تورات اور انجیل میں وہ ہیں، اور جہاں تورات اور انجیل میں تحریف کی گئی، اضافے کیے گئے، الحاق کیا گیا، کمی کی گئی، وہاں قرآن نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں انہوں نے تحریف کی، یہاں انہوں نے ڈنڈی ماری، یہاں انہوں نے قصے کو غلط طریقے پر پیش کیا. تو ایسے مواقع پر قرآن پاک متنبہ کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے، وہ چیزیں متعین کرتا ہے کہ جہاں انہوں نے غلطیاں کی ہیں، تحریفات کی ہیں، لیکن جن چیزوں میں اشتراک ہے ان میں قرآن پاک اور تورات میں کوئی فرق نہیں. وہاں پر بھی ان انبیاء کا تذکرہ ہے جن کا قرآن پاک تذکرہ فرما رہا ہے، اور وہاں پر بھی توحید کا سبق، یہاں بھی توحید کا سبق، وہاں پر بھی رسالت کا تذکرہ ہے، یہاں بھی رسالت کا تذکرہ ہے. اب جہاں تک تعلق ہے انجیل کا، تو اس میں نبوت اور رسالت کے تصور کو بگاڑ کے رکھ دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو بندگی سے اٹھا کر الوہیت تک پہنچا دیا گیا. ان کو کبھی خدا بنا دیا گیا، کبھی خدا کا بیٹا بنا دیا گیا، کبھی 3 حقائق میں سے ایک حقیقت شمار کیا گیا کہ اللہ اور روح القدس اور عیسیٰ، یا اللہ اور مریم اور عیسیٰ. اس طرح ایک تثلیث کا عقیدہ ایجاد کیا گیا. تو یہ وہ تحریفات تھیں جن تحریفات کی قلعی قرآن پاک نے اتار دی اور حقیقت لوگوں کے سامنے پیش کر دی. اب یہاں کی جو صورتحال تھی کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے، یہ مدینہ منورہ کے لوگوں سے کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور ایک نبی آنے والے ہیں. اس کا انتظار عراق میں تھا، شام میں تھا، اور اس کا انتظار جزیرۃ العرب میں تھا. جہاں جہاں عیسائی آباد تھے اور جہاں جہاں یہودی آباد تھے، سب منتظر تھے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے، آخری نبی کا تذکرہ بدھا کے یہاں موجود تھا، کنفیوشس کے یہاں موجود تھا، زردشت کے یہاں موجود تھا، رام اور کرشن کے یہاں موجود تھا، ویدوں میں اور اپنشد میں موجود ہے. کلکی اوتار کے نام سے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور کہیں کہیں محمد کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتے ہیں. کوئی شخصیت دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ وہ اوصاف کسی اور پر منطبق ہوتے ہوں. یہ الگ بات ہے کہ عیسائیوں نے بھی انکار کا رویہ اختیار کیا، یہودیوں نے کیا، جانتے بوجھتے ہوئے کیا. تو وہ اس انتظار میں تھے کہ آخری نبی آنے والے. حضرت سلمان فارسی تو ایران کے تھے، اور ایران میں ایک چرچ سے ان کا رابطہ ہوا، اس سے وہ متاثر ہوئے تو اپنا جو پارسی مذہب تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا
اور اپنا گھر ترک کر کے وہ عیسائیوں کے پاس جانے لگے، اور اس کے بعد پھر ان کا عراق کا سفر ہوا، عراق میں وہ چرچز میں رہے، عیسائیوں کے ساتھ رہے، یہودیوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، شام میں بھی وہ رہے، ایک طویل عرصہ انہوں نے گزارا اہل کتاب کے ساتھ، یہودیوں اور خاص طور پر عیسائیوں کے ساتھ، اور ان سے ہی جو تفصیلات سنی تھی آخری نبی کے بارے میں، انہی تفصیلات کی بنیاد پر وہ مدینہ منورہ آئے تھے، کیونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ آخری نبی برپا ہوں گے اور ان کا ظہور مدینہ منورہ کی بستی میں ہوگا، یعنی ان کا جو عروج ہوگا، جو ان کا ظہور ہوگا، ان کی طاقت جس طرح سامنے آئے گی وہ مدینہ منورہ میں ہوگی۔ اس لیے وہ عراق اور شام کے چکر لگاتے ہوئے جزیرۃ العرب کے شمال میں نہیں ٹھہرے جہاں عیسائیوں کی حکومتیں بھی تھیں، اور ان علاقوں میں بھی نہیں ٹھہرے جہاں یہودیوں کا زور تھا، وہ سیدھے مدینہ منورہ پہنچے، اور اس وقت مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے ہاں ملازم بن کے رہے۔ پھر جب یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں، اور پھر ان کو سنگل لگی، تو بس اس فکر میں رہے کہ اب ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور جو علامتیں سن رکھی تھیں کہ ان کے پیچھے دونوں جو کاندھے ہیں ان کے بیچ میں ذرا نیچے کی طرف ایک نشانی ہے، گوشت کا ایک حصہ ہے جو ذرا ابھرا ہوا سا ہے، جیسے کبوتری کا انڈا ہو اور اس پر کچھ مسیں سے ہیں اور کچھ بال ہیں، یہ علامت ہے ان کی نبوت کی۔ اور اسی طرح یہ بات بھی انہوں نے سنی تھی کہ وہ صدقہ اگر دیا جائے تو خود نہیں استعمال کرتے ہیں، وہ غربا کو دے دیتے ہیں، لیکن اگر ہدیہ ان کو پیش کیا جائے تو اسے قبول کرتے ہیں، اسے کھاتے ہیں۔ یہ باتیں اور اس طرح کی اور بہت سی باتیں تھیں، اور جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو وہ آئے تھے جستجو میں، تحقیق کرنے کے لیے، تو وہ حضور کو دیکھ کر پیچھے مڑنے لگے۔ حضور نے سمجھ لیا آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جو فراست عطا فرمائی تھی، بصیرت عطا فرمائی تھی، پھر جو وحی عطا فرمائی تھی، تو آپ نے اپنی چادر پیچھے سے نیچے کر دی تاکہ وہ نشانی دیکھ لیں۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ ختم نبوت کو دیکھنا چاہتے ہیں، خاتم نبوت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھا تو اب وہ دیکھ کر بس یعنی حضور سے لپٹ گئے کہ الحمدللہ یہ علامت ہم کو دکھ گئی۔ اور اس کے بعد پھر وہ ایک دن اس نیت سے آئے کہ دیکھنا وہ صدقے والی بات دل میں چھپا کے رکھا کہ میں صدقے کی ایک چیز لے جا رہا ہوں۔ میں نے جو حضور کو پیش کی تو حضور نے اس میں سے ایک دانہ نہیں استعمال کیا، اور دیگر جو اپنے غربا حضرات تھے ان کو حوالے کر دیا۔ اب یہ دوسری علامت پوری ہو گئی۔ تیسرے دن میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہدیہ لے کر، اور میں نے جب آپ کو ہدیہ پیش کیا تو آپ نے اس میں سے تناول فرمایا۔ اس طرح علامتیں پوری ہوتی چلی گئیں، اور بس پھر تو میں خدمت میں حاضر ہو گیا اور بیعت کر لی، اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب وہی سلمان فارسی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے مقامات دیے، اتنا صاحب علم فرمایا، اور پھر وہ دور آیا کہ ان کو گورنرشپ حاصل ہوئی اور بڑے بڑے مواقع حاصل ہوئے، وہ سب پھر دور آتا رہا۔ تو یہ وہ علامتیں تھیں جن سے پہچانا جاتا تھا۔ اور جب یہودی یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا ظہور ہو گیا ہے، تو وہ مدینے والوں سے یہ کہتے تھے، کبھی جھگڑا ہوتا، کوئی لڑائی ہوتی، کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کا ساتھ دے کر تم پر غلبہ حاصل کریں گے۔ یہ دھمکاتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، ایک طاقت ہمارے پاس آنے والی۔ اور اس کے بعد جب ان کو یہ باتیں معلوم ہوئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں ظہور ہو چکا ہے، اور یہ مدینے والے ان سے بیعت ہو کر آ رہے ہیں، اور پورے مدینے میں اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، سوچا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم لوگ ان کے ساتھ اس طرح ہو جائیں گے کہ ان کو اپنا بنا لیں گے۔ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا، یہاں تک کہ حضور کی آمد کے بارے میں جب خبریں گرم ہوئی اور مدینے والے دور دور تک اس بستی میں جاتے تھے کہ جہاں آپ کی آمد ہونی تھی، اور بڑے استقبال کے ساتھ لوگ شریک ہوتے تھے، تو اس وقت یہودی ان کے ساتھ تھے، اور ان کے استقبال کی تیاری میں وہ بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے۔
یہاں تک کہ ایک دن نہیں پہنچے، دوسرے دن نہیں پہنچے، تیسرے دن یہودیوں نے اپنے قلعے کی چھت پہ سے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ چلا آ رہا ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ قافلہ وہی ہے، لہذا انہوں نے خود شور مچایا، اے مدینے والو، جن کا تمہیں انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ تو یہ وہ ماحول تھا جس میں پھر لوگ لپکے اور حضور کا استقبال ہوا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آ کر ٹھہرے، حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر، اور پھر آپ نے ایک مسجد تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد 6 مہینے اس طرح گزرے کہ پورے ملکی انتظامات کیے، یہاں تک کہ پھر آپ نے ایک دستور اور کانسٹیٹیوشن طے فرمایا جس میں یہودیوں کو بھی شہریت کے حقوق دیے، لیکن یہودیوں نے اب یہ دیکھ لیا کہ یہ تو ہمارے نہیں ہیں، ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے خاندان کے ہوں گے، یہ بات ختم ہو گئی، پھر یہ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ جوڑ کر اوس اور خزرج کے خلاف کارروائیاں کریں گے، وہ بھی ہمارے ہاتھ سے بات نکل گئی۔ یہاں سے ان کے اندر حسد شروع ہو گئی، وہ جلنے لگے کہ اوس اور خزرج کو طاقت حاصل ہو گئی اور نبی ان کے ساتھ ہے اور وہ لوگ نبی کے ساتھ ہیں، اور چونکہ یہ ہمارے خاندان میں نہیں ہے، یہ اسرائیلی خاندان میں ہوتے تو ہم لبیک کہتے، اس طرح کی باتیں کر کے ان کا انکار شروع کر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اس سے پہلے تم دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہم کو فتح دے گا، اور جب وہ نبی تشریف لائیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ان لوگوں پر فتح حاصل کریں گے۔ جب وہ آ گئے تو تم نے انکار کیا، لعنت ہو تم پر، اے مردود و منحوس و لعنت ہو تم پر، فلعنت اللہ علی الکافرین، یہ خدا کا غضب بھڑک رہا، کل تک یہ کرتے تھے۔ اور کیونکہ یہودی یہ باتیں کرتے رہتے تھے مدینے والوں سے، اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں کی مینا میں عقبہ کے مقام پر پہلی ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا اور باتیں ہوئی، تو فوراً ان کے سمجھ میں آ گئی بات کہ جس کے بارے میں یہودی ہم لوگوں سے باتیں کرتے تھے اور ہم کو دھمکاتے تھے، یہ وہی ہے، اس لیے ہم کو سبقت کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی سبقت لے جائیں۔ اور انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور حضور سے بیعت کی۔ پہلے سال 6 افراد نے، دوسرے سال 12 افراد نے، تیسرے سال 75-76 افراد نے، اور اس کے بعد پھر حضور کی ہجرت طے ہوئی۔ تو اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ یہودیوں کے علم میں تھا، اور اوس اور خزرج نے سبقت حاصل کی، اللہ نے ان کو توفیق دی، ان کو نوازنا اللہ کو مقصود تھا، اور ان کے لیے یہ طے ہوا اللہ کی طرف سے کہ یہ زمانے سے ملعون چلے آ رہے ہیں۔